السلام علیکم. ہائی اینڈ ہیلو مائی ڈیئر ویورز. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھ کے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، ویڈیوز کو لائک کیا. سو تھینک یو، بہت بہت شکریہ. اور اگر آپ بھی فرسٹ ٹائم میرے چینل پہ ہیں یا یہ ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں دین کائنڈلی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں. تھینک یو. تو ابھی چلتے ہیں کہانی کی طرف. پہاڑ کے دوسری طرف ایک چھوٹی سی ندی تھی اور ندی کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. گرمیوں کا موسم شروع ہوا تھا اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا میلہ لگا تھا اور اس موقع پر شہری، دیہاتی، امیر اور غریب، بوڑھے اور جوان سب اکٹھا جمع ہوئے تھے اور دور نزدیک کے دوستوں کی ملاقات بھی ہو رہی تھی. صبح صبح میران اپنی دونوں بچیوں کے ساتھ جلدی سے تیار ہوئی اور میلے کی طرف جانے لگی اور خوب انجوائے بھی کیا. کھیل ہوئی، تفریح ہوئی. پھر ہوتے جب شام ہونے لگی میران کو یاد آیا کہ اسے تو اپنی زمین پہ جانا تھا سبزیاں کاٹنے کے لیے. سبزیاں کاشت کرنا، کچھ اپنے استعمال کو رکھنا اور کچھ بیچ دینا، یہ میران کا چھوٹا سا بزنس تھا. اس کے اور اس کی دونوں بچیوں کے اخراجات پورے ہو جاتے تھے. ویسے تو ان کے اخراجات نہ ہونے کے برابر ہی تھے. اور ایک چھوٹا سا گھر تھا جو 2 کمروں اور صحن پر مشتمل تھا اور گھر سے تھوڑی دور نہر کے کنارے چھوٹا سا زمین کا حصہ بھی اس کی ملکیت تھی جس پر اس نے مختلف سبزیاں کاشت کر چھوڑی تھی. اپنا تھوڑا بہت خرچہ کپڑے سلائی کر کے بھی پورے کر لیتی تھی. وقت گزر رہا تھا ورنہ اس کے شوہر عدیل نے تو مہینوں سے خرچہ بیچنا چھوڑ رکھا تھا. وہ جلدی اپنی دونوں بچیوں کے ساتھ میلے سے نکلی اپنی زمین کی طرف اور اس کی زمین میلے سے تھوڑی ہی دور تھی اور وہاں پہنچ کر جلدی سبزیاں توڑنے میں، پھر ان کو ٹوکری میں احتیاط سے رکھنے میں اس کو تقریباً 2 گھنٹے لگے. پھر وہ اپنے دونوں بچیوں کو بلانے لگی کہ چلو بچوں گھر چلیں. اس نے کھیت میں بھاگتی اپنی بچیوں کو آواز لگائی، بس امی تھوڑی دیر اور. ان کا ابھی تھوڑا کھیلنے کا ارادہ تھا. اف، بے ساختہ میران کے منہ سے نکلا. اس نے ٹوکری زمین پر رکھ دی. تکن سے اس کا برا حال تھا. اس نے آس پاس نظر دوڑائی. چند قدم کے فاصلے پر کسی نے درخت کے ساتھ چارپائی کڑی کر کے لگائی ہوئی تھی. اس نے سوچا چلو میں ذرا کمر سیدھی کر لوں. چارپائی پر دراز ہو کر اس نے اپنی چادر اچھی طرح سے اوڑھ لی. میران بہت زیادہ تکی ہوئی تھی، اسی لیے آنکھ لگتے ہی وہ گہری نیند میں چلی گئی. اور آنکھ تبھی کھلی جب گاؤں کی اکلوتی مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی. اوف، اتنی دیر ہو گئی مجھے پتہ بھی نہیں چلا. ہر طرف اندھیرا پھیلنے لگا تھا. کوثر، فاطمہ، اس نے اپنی بچیوں کو آواز لگائی. کتنی دیر ہو گئی، مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اب جلدی گھر چلو، کھانا بھی تیار کرنا ہے. اس نے اپنی ٹوکری سر پر رکھی اور تینوں کھیتوں سے گزرتے اپنے گھر کو لوٹ کر وہ تیزی سے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی. کام ختم کر کے جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس نے کونے پر دھرے فریم میں عدیل کی تصویر پر نظر ڈالی. خوبصورت کم عمر عدیل، اس کی شادی کی تصویر تھی. 22 سالہ عدیل اور 17 سالہ میران. خوبصورت، حسین، گوری چٹی میران کھیتوں میں کام کر کے بھی اس کی مکھن جیسی رنگت میں ذرا نہ بدلی تھی. لمبے کالے بال کمر تک آتے تھے. صابر، خدمت گزار میران. مگر نہ جانے کیا بات ہوئی کہ میران کبھی عدیل کے دل پر نہ چڑھ سکی. عدیل پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا تھا، ورنہ اس کے چھوٹے بھائی بہن تو بہت ہی سیدھے لوگ تھے. عدیل کا چھوٹا بھائی عدیل کی طرح انٹر پاس تھا. وہ بھی گاؤں میں ہی نوکری کرتا تھا. اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ ہی رہتے تھے اور وہ ان سے بہت محبت کرتا تھا، جیسے کہ ان کا حق تھا، جیسے ہر بیوی بچوں کا حق ہوتا ہے. عدیل میران کے سگے تایا کا بیٹا تھا، مگر شادی کے 10 سالوں میں بچیاں تو ضرور ہو گئی، مگر عدیل اس سے کبھی محبت نہ کر سکا، بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ اس سے مزید دور ہوتا گیا. ایک تو اس کو شہر کی لڑکیاں بہت پسند تھی، پڑھی لکھی، ماڈرن، اور پھر اس کو بیٹے کا بھی بہت ارمان تھا، مگر سیدھی سادھی میران نہ تو اس کو بیٹا دے سکی اور نہ میران کبھی اس کے دل پر راج کر سکی. جب تک میران کے تایا زندہ تھے وہ ایک باپ کی طرح میران کا خیال رکھتے تھے اور انہوں نے عدیل کا رویہ چند سالوں میں ہی باپ لیا تھا. اسی لیے
ان کے بس میں تو کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے گاؤں کے چند لوگوں کے سامنے گھر اور نہر والی زمین میران کے نام کر دی۔ تایا کے گزر جانے کے بعد عدیل کو تو جیسے چھٹی مل گئی۔ وہ پہلے گاؤں کے قریب نوکری کرتا تھا اور ہر ہفتے گھر آ جاتا، پھر اس نے کئی دن آنا چھوڑ دیا، مہینوں خرچہ نہ بیچتا۔ پھر اچانک اس نے گاؤں سے اتنی دور شہر میں نوکری کر لی۔ اب وہ مہینوں شکل نہ دکھاتا، اسی لیے تک ہار کر میران نے ہمت کر کے اپنی زمین پر سبزیاں کاشت کرنی شروع کر دی اور کچھ سلائی کے کام بھی شروع کر دیے۔ اس کا گزارا ہونے لگا تھا۔ پھر چند اڑتی خبریں عدیل کے متعلق آنی شروع ہوئیں کہ اس نے شہر میں دوسری شادی کر لی ہے۔ اف! روٹی ڈال کر میران نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس نے مشکل سے اپنی بچیوں کو آواز دی۔ بچیاں بھاگی چلی آئی۔ کیا ہوا امی؟ میران کے کندھے اتنے بھاری ہو گئے تھے جیسے بوجھ ڈال دیے ہوں۔ بچیاں اس کو تقریباً گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے گئی اور بستر پر لٹا دیا۔ اپنی حالت اس کے سمجھ سے باہر تھی۔ یہ مجھے آج کیا ہو گیا ہے؟ اس نے سوچا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹیوں کو کون دیکھے گا؟ ان کا خیال کون رکھے گا؟ میران کی بیٹی جلدی اپنے پھپھو کو بلا لائی، اور جب وہ اندر آئی اور میران کو دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا بھابھی، خیر تو ہے؟ اور میران کی آنکھوں سے آنسو باہر نکلے اور کہنے لگی، پتہ نہیں، کل کھیت میں سبزیاں توڑنے میں دیر ہو گئی، واپس آئی تو جسم اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ مجھ سے ہلا تک نہیں جا رہا۔ تو اس کی ننند کہنے لگی، فکر نہ کرو بھابھی، میں حکیم صاحب سے دوا لے کر آتی ہوں۔ وہ حکیم صاحب سے دوائی لائی اور میران کی کندھوں کی مالش بھی کی، اور اس دن سے اس کے گھر کی ہانڈی روٹی بھی اس کی ننند نے ہی کی۔ آہستہ 2-1 دن میں میران کی طبیعت سنبھل گئی۔ پھر ایک دن وہ خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی، اسی لیے اچھی طرح نہا دھو کر کپڑے بدلے، بال بنائے اور صحن میں شام اتر آئی تھی۔ جاتے ہوئے گرمیوں کی خوبصورت دن تھے، موسم بہت خوبصورت رہتا تھا۔ اس کی بیٹیاں سپارہ پڑھنے گئی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے! اس کو حیرت ہوئی، آج اتنی جلدی واپس آ گئیں۔ اس نے دروازہ کھولا، مگر بچیاں نہیں تھیں۔ دروازے پر وہ کھڑا تھا، اس کا شوہر عدیل۔ آپ؟ وہ حیران رہ گئی، اتنے مہینوں کے بعد اچانک؟ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ وہ مسکرایا اتنے پیار سے کہ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ ارے پوچھ کیوں رہے ہو، اندر آئیے۔ اس نے راستہ دیا، وہ اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ آپ کھانا کھائیں گے، نکالوں؟ اور کوئی بات نہیں سوجی، تو اس نے گھبرا کر یہی پوچھ لیا، مگر آج وہ نہ جانے کیوں بہت خوش تھا، بات پہ بات مسکرا رہا تھا، اس کو چھیڑ رہا تھا۔ یہ لال جوڑا کیوں پہنا ہے؟ عدیل نے پیار سے پوچھا۔ تمہیں الہام تو نہیں ہوا تھا کہ میں آنے والا ہوں؟ اور میران حیرت سے اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ وہی عدیل ہے نا؟ آج سورج کہیں اور سے تو نہیں نکلا؟ جب بچیاں گھر آئیں اور اپنے باپ کو دیکھا تو تھوڑی حیران لیکن خوش ہو گئیں۔ ابو جی، آپ تو سویرے والے ٹرین سے آتے ہو نا، آج شام میں کیسے آئے؟ تو انہوں نے وضاحت کی کہ اصل میں آج میں بس سے آیا ہوں، نئی بس سروس شروع ہوئی ہے نا، جلدی پہنچا دیتی ہے۔ تب میران نے کہا، آپ کوئی سامان بھی نہیں لائے، آپ کے کپڑے وغیرہ؟ تو اس نے کہا، میں اصل میں آفس کے ضروری کام سے قریب شہر میں آیا تھا، تمہاری یاد آئی تو ملنے آ گیا۔ اس نے شرارت سے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اس رات عدیل بہت دیر تک جاگ رہا تھا۔ میران کو یاد بھی نہیں کہ عدیل نے کبھی اس سے اتنی دیر تک جاگ کر باتیں کی ہوں، وہ بھی پیار بھری باتیں۔ وہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہی تھی، خوبصورت خواب۔ دوسرے دن وہ دیر تک پڑی سوتی رہی۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ پورے صحن میں دھوپ بھر جائے اور وہ سوتی رہ جائے۔ شاید کل پوری رات جاگنے کا اثر تھا۔ امی، امی، اس کی بیٹی نے اس کو پکارا۔ ابو جی کہاں ہیں امی؟ وہ حیران ہو گئی۔ ہاں، کیا گھر میں نہیں ہے؟ اس کی بیٹی کہنے لگی، نہیں تو، وہ تو صبح سے کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ تو وہ سوچنے لگی، تو کیا عدیل واپس چلا گیا؟ اس کو بتایا بھی نہیں، شاید اس کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا ہو۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس رات نے کئی دن جیسے میران کو نشے میں رکھا، مگر دن پر دن گزرتے گئے پر عدیل نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ پھر ایک دن اس کی طبیعت بگڑ گئی، الٹی پر الٹی
چکر پر چکر۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اور سوچنے لگی، کیا پھر سے ایک چھوٹا سا بچہ؟ اب تو وہ کھیتوں میں بھی کام کرتی ہے، سلائیاں کر کے تک جاتی ہے، اب کیسے وہ اتنی مشقت اٹھائے گی؟ وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی، مگر ایک پیارا سا خیال اس کی ذہن سے ٹکرایا، ہو سکتا ہے اس بار بیٹا ہو جائے۔ عدیل کو کتنا ارمان ہے بیٹے کا، اور اس کی بھی بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ وقت کا کیا ہے، وہ تو گزر ہی جائے گا۔ جہاں بچیاں پیدا کی ہیں ایک اور سے ہی، وہ خود کو مطمئن کر رہی تھی، مگر گزرتے دنوں نے یہ ثابت کیا کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، وہ تو جیسے اٹھنے تک سے محتاج ہو گئی تھی۔ گھر کے کام تو جیسے تیسے بچیاں کر لیتی تھی، مگر سلائی اوپر سے کھیت کا کام اس سے نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی ننند اس کا بہت خیال کرتی تھی اور کہتی تھی، تو فکر نہ کرو بھابھی، میں شہر جاؤں گی اور تمہارے لیے وہیں سے ڈاکٹر سے دوا لے کر آؤں گی۔ اس بار ایسا لگتا ہے کہ تجھے اللہ بیٹا ہی دے گا، سب اسے یہی کہہ رہے تھے۔ گھسیٹ گھسیٹ کر آخر کار یہ وقت بھی گزر گیا اور وہ گھڑی آ گئی۔ مبارک ہو بھابھی، میں نہ کہتی تھی، اس نے بے حال پڑی میران سے کہا۔ بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو بھابھی۔ اس کی نظر بچے پر پڑی، ماشاءاللہ اتنا صحت مند بچہ، اور حیران میران بھی تھی۔ اور اس کی ننند کہنے لگی، جبھی تو اتنی مشکل ہوئی، اس کے تو وہ کپڑے بھی نہیں آئیں گے بھابھی جو ہم نے تیار کیے تھے۔ میران اور اس کی ننند نے احتیاط سے بچے کو گود میں لیا تو اس نے آنکھیں کھول لی۔ چند گھنٹوں کے بچے کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ دونوں سن رہ گئی اور حیرت زدہ۔ مسجد سے چاچا بشیر کو بلوایا گیا تاکہ وہ بچے کے کان میں اذان دے دے۔ بچہ قد میں کچھ اور بڑا ہو چکا تھا اور آدھی چارپائی گیرے ہوئے تھا۔ چاچا بشیر الدین نے آ کر پہلے میران کو دعائیں دیں، پھر بچے کو بلایا۔ ایک دن کے بچے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ انہوں نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اذان دینا شروع کر دی، اور جو بچہ پیدا ہونے کے بعد سے ایک مرتبہ بھی نہیں رویا تھا، بھیانک آوازیں نکالنے لگا جیسے رو رہا ہو۔ شام کو مغرب کی نماز سے فارغ ہوتے ہی چاچا بشیر الدین نے پاس والے گاؤں کا رخ کیا جہاں ان کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ ان کے دماغ میں اپنے بچپن کی کچھ سنی ہوئی چند کہانیاں دوڑ رہی تھی، جہاں گاؤں کی ایک عورت نے جن کے بچے کو جنم دیا تھا۔ چاچا بشیر الدین اس بزرگ کے پاس گئے جو بہت ہی ضعیف ہو چکے تھے، مگر ان کی یادداشت بالکل ٹھیک ٹھاک کام کر رہی تھی۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے، یہ بہت پرانی بات ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی۔ اس وقت میری عمر 10-11 سال کی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ وہ قد میں عام بچوں سے بہت بڑا تھا اور دن بدن وہ بہت بڑا ہوتا گیا۔ 8-10 دن میں وہ دیوار تک پہنچ گیا، اور پھر ایک دن اس نے اپنی ماں کا گلا دبا کر اس کو مار دیا تھا۔ تو چاچا بشیر الدین حیرانگی سے کہنے لگے، کیا 10 دن کے بچے نے اپنی ماں کو مار دیا؟ تو بزرگ کہنے لگے، وہ بچہ نہیں تھا، وہ بدروح تھا۔ پھر گاؤں کے سارے مرد نے مل کر اس کو ختم کر دیا۔ اگر اس کو ختم نہ کرتے تو وہ پورے گاؤں کو مار دیتا۔ واپسی کے راستے میں چاچا بشیر اپنے سوچوں میں گم تھا اور سوچ رہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بچہ کچھ زیادہ ہی لمبا چوڑا ضرور ہے مگر انسان ہی ہے، ضروری نہیں کہ میرا وہم سچ ہی ہو۔ انہوں نے کیسے خود کو تسلی دی۔ گاؤں واپس پہنچ کر انہوں نے سوچا کہ میران کے گھر چکر لگاتے ہیں۔ چھوٹے سے گاؤں میں سب لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی تو ہوتے ہیں، قریب کے یا دور کے، سب کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، مگر ان کا وہم نہ تھا۔ 3 دن کا بچہ چارپائی پر بیٹا زور زور سے ہنس رہا تھا، گھر کی عورتیں زور سے چیخ رہی تھیں۔ چاچا بشیر کے اندر داخل ہوتے ہی بچے نے ہنسنا بند کر دیا اور چاچا بشیر کو گھورنا شروع کر دیا، پھر اتنی تیز مکروہ آواز نکالی جیسے ان کو وارن کر رہا ہو۔ میران بیٹی بات سنو۔ چاچا بشیر نے ساری بات تفصیل سے میران کو بتا دی۔ یہ انسان نہیں ہے، کسی اور مخلوق کی اولاد ہے، اگر یہ زندہ رہا تو پورے گاؤں کو کھا جائے گا۔ دل بڑا کرو میران بیٹی، میں گاؤں والوں کو لے کر آتا ہوں، اس کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔
اور میران کا دل ڈوب گیا۔ کیا اس کے بچے کو مار دیں گے؟ مگر اس کی نظر بچے پر پڑی۔ وہ 3 دن کا 4 پائی کے برابر کڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کوشش میں انتہائی بھیانک آوازیں نکال رہا تھا۔ میران چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب گاؤں کے مرد چاچا بشیر کے ہمراہ اللہ اکبر پکارتے گھر میں داخل ہوئے تو کسی خوفناک صورتحال سے نپٹنے کی ضرورت پڑی تھی۔ وہ بچہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، بہت تیزی سے کمرے میں گھوم رہا تھا اور ایک لمبی چھلانگ مار کر وہ چھت پر گیا اور چھت سے اس نے دوسری لمبی چھلانگ نیچے کی طرف ماری، لیکن اس کا سر زمین پر آ گیا اور جسم سے علیحدہ ہو گیا اور وہ مر گیا۔ گاؤں والوں نے جلدی جلدی اس کے لاش کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹا اور ان کا کہنا ہے کہ گھر سے قبرستان پہنچنے تک بچہ قد اور وزن میں کئی گنا بڑا ہو چکا تھا۔ میران پر تو جیسے قیامت گزری تھی۔ اتنے مشکل عرصے میں اس نے کسی اچھی امید پر گزار دیا تھا، مگر حوصلہ کریں بھابھی، جو ہوا اچھے کے لیے ہوگا۔ میران کے دیور نے میران کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دی اور میران خالی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر رہ گئی اور سوچنے لگی کہ اب کیا اچھا ہونا ہے۔ عدیل کا تو اس رات کے بعد کوئی پتہ نہ تھا۔ پھر میران اپنے دیور سے کہنے لگی کہ علی بھائی، آپ اپنے بھائی کا کوئی پتہ، کوئی فون نمبر مجھے دے دیں، اس کو تو معلوم ہی نہیں کہ کیا قیامت گزری ہے ہمارے اوپر۔ تو اس کے دیور کہنے لگے کہ جی بھابھی، میں فون نمبر پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ قریب 2 گھنٹے کے بعد وہ واپس آئے فون نمبر لے کر۔ فون نمبر ملا کر میران کو دے دیا اور کہنے لگے کہ آپ تسلی سے بھائی سے بات کر لیں، میں باہر جاتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، فون ہاتھ میں تھام کر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہیلو، رابطہ ملنے پر اس نے کہا، جی مجھے عدیل حسن سے بات کرنی ہے۔ عدیل حسن؟ دوسری طرف آواز میں شدید حیرانگی آ گئی۔ آپ کون بول رہی ہیں؟ جی میں ان کی، نہ جانے کیوں بیوی بولتے ہوئے بیچاری میران کو شرم آ گئی۔ میں ان کے گھر سے بات کر رہی ہوں۔ اوہ، تو آپ کو ابھی تک اطلاع نہیں پہنچی؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ کیسی اطلاع؟ میران کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ دیکھیں جی، عدیل حسن صاحب کا تو کوئی 1.5 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اچانک۔ کیا؟ میران پر جیسے چٹان گری۔ تو دوسری طرف مزید وضاحت کی گئی کہ ان کا تو شاید ہارٹ فیل ہو گیا تھا، بیٹے بیٹے ہی ختم ہو گئے تھے۔ ان کی مسز اپنے بھائی کے ساتھ ڈیڈ باڈی لے گئے تھے، مگر کیا انہوں نے گاؤں اطلاع نہیں دی تھی؟ اور میران، مسز، ڈیڈ باڈی، فون کان سے لگائے بیٹھے ہی رہ گئی۔ دوسری طرف سے رابطہ کٹ چکا تھا، مگر جیسے کمرے کی ہر چیز صرف ان 2 لفظوں کی گردان کر رہی تھی، ان کی مسز، ان کی ڈیڈ باڈی۔ پھر اچانک اس کے کانوں میں آواز گونجی، 1.5 سال پہلے اچانک ان کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ اگر 1.5 سال پہلے عدیل مر چکا ہے تو 10 مہینے پہلے اس رات وہ کون تھا؟ میران کو تیز تیز چکر آنے لگے۔ میران کے وسیع صحن میں لگے بے شمار درخت سر جوڑ جیسے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وہ کون تھا؟ اور پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا وہ بچہ، وہ شیطان۔ میران نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر چکر کھا کر گر پڑی۔